بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کی والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ جعفرکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر کا رینگتا ہوا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ جابر نے قدر افسوس جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چل نہیں پا رہا تھا اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ جابر بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی ہے؟ جابر نے مسکراتے ہی ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے بندے، کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کے خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی مالی مدد کرنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن نوازش رسول کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تو انہوں نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔
جابر نے حیران ہو کر پوچھا صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں تو میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باد تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے؟ بلال نے آتے ہی کہا جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔